نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, Surah Baqarah ayat number 89. Quick recap کریں گے and then we'll go ahead with our 90. اگر آپ 89 سمجھیں گے نا تبھی آپ کو 90 سمجھ میں آئے گا because 90 talks about the result of 89. Okay. فلما پھر جب جاءہم آ گئے ان کے پاس کتابن ایک کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقاً جو تصدیق دیتی ہے کنفرم کرتی ہے لما اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے جو کتابیں ان کے پاس ہے کون سے تھے تو انجیل اور تورات وکانو حالانکہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون وہ طلب کر رہے تھے وہ مانگ رہے تھے علی الذین ان لوگوں سے کفر جنہوں نے کفر کیا. So again I have to tell you is that we had two groups. مدینے میں جو دو گروپس ہیں ایک انصار سے تھے اور دوسرے یہودی تھے. تو یہودی انصار تو انصار جو ہے وہ بیسکلی دے آر فرام مدینہ سو دے ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دا ڈیٹیلس آف یہودی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دا ہول اسٹوری دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ ون. نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اباؤٹ یہودی جانتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں انٹروڈیوس نہیں کیے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں یہودی کون ہے اور خاص کر لیکن موسیٰ علیہ السلام کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے تو اللہ تعالیٰ has introduced everyone to آپ صلی اللہ علیہ وسلم through قرآن شریف. جتنا قرآن شریف میں دیا گیا ہے جو سمجھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پتا ہے. جتنے نبیوں کے نام دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پتا ہے. there are so many other نبیاں کتنے سارے لیکس میں آئے ہیں we don't know their names because it is not written in قرآن شریف. There should be something to confirm, right? تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے آئے ہیں we don't know. So جس طرح اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کیا ہے تو we know that 4 کتابیں نازل ہوا ہے that is انجیل تورات زبور اور قرآن. تو یہ دو چیزوں مطلب زبور قرآن انجیل یہ جو نا یہ 3 کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تصدیق کرنا in the sense کنفرم کرتی ہے. It says that یہ کتابیں موجود تھے اور یہ کتابیں جو ہے کس کو دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انجیل دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تورات دیا گیا ہے. اور the same time it also confirms saying that اس میں جو کہا گیا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں کیونکہ اسلام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا دین اسلام مکمل نہیں ہوا ہے تو آخری نبی آئیں گے اور آ کر مکمل کریں گے. تو آخری نبی اگین آنے کا جو چانس تھا مطلب ان کے بارے میں ہر چیز اگین کون سی کتاب میں ہے تورات اور انجیل میں ہے. اور وہ چیز کون کنفرم کر رہا ہے قرآن شریف says that these set of things are there in your books. یہ کتابوں میں آپ کی کتابوں میں ہے یہ قرآن شریف speaks it confirms it says. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ later on they say that نہیں ہماری کتابوں میں نہیں ہے. they cannot tell that lie because already قرآن already confirm کر چکا ہے. it's more like giving information saying that is already there in that book. ابھی اس کے حساب سے آپ سمجھیں. اور یہ لوگ جو ہے یہود لوگ ہے دوسرے قبائل تھے 3 قبائل ہے یہودی کے. کون سے گرلس 3 قبائل یہودی کے بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو خانقہ ماشاءاللہ یہ نا ٹپ آف دا ٹنگس یاد رکھ لیں گرلس. یہودی کے 3 قبائل ہے اور انصار کے 2 قبائل کون سے اوس اور خزرج. اوس کا جو دوست ہے وہ کون ہے یہودی کا خریزہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہے وہ خزرج کے دوست ہے. ٹھیک ہے تو دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پہلے آیتوں میں وہی بولتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپ لوگ قتل مت کریں. یہ سب بات چیت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ قتل مت کریں. جو انسان قتل کرتا ہے تو وہ ان کے لیے ہوگا کیا کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے. دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے. دیٹ از واٹ اٹ از بینگ سیڈ ٹو دیم. اینڈ اس کے بعد اٹ گوز آن. اور یہاں پہ جو ہے یہ انتظار میں ہے کون بنی اسرائیل لوگ انتظار میں ہیں اینڈ دے ڈونٹ لائک
लाइक अंसार, सब उन लोगों के साथ हमेशा झगड़ा होता है। तो ये अंसार्स को डराते हैं, ये अंसार्स को डराते हैं कि हमारे पास जो है, हम वी आर स्कॉलर्स, दैट इज व्हाट दे से, हम लोग तो स्कॉलर्स है, हमें तो नॉलेज ज्यादा है, हमारे ही नस्ल में और एक नबी आने वाला है, तो आखिरी नबी आने वाला है, और वो आखिरी नबी जो आएगा तो आने के बाद उनके साथ उनकी पैरवी करेंगे। गौर करें व्हाट इज द वर्ड दैट दे यूज, उनकी पैरवी करेंगे, उनको मानेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, और उनके साथ तुम्हें ना नष्ट व नाबूद कर देंगे। वी विल डिस्ट्रॉय यू, जिस तरह कौम आद को हम लोग किए थे, दूसरे कौमों को जैसा हम लोग किए थे, हम इन द सेंस उनके बाप दादा लोग जो किए थे, उसी तरह वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू पीपल, जहां पे आप लोग नहीं रहेंगे। कौन? अंसार को कह रहे हैं, यहूदी। ठीक है, दिस इज व्हाट, लेकिन दे विल बी थ्रेटनिंग देम। तो होता क्या है कि जब औस एंड खजरत जो थे, तो दे नो अबाउट दैट, इनके थ्रू ही पता चला औस एंड खजरत को आखिरी नबी कोई है, आखिरी नबी आने वाले हैं। तब तक अंसार को कुछ नहीं पता, वहां पे इस्लाम का शुरुआत भी नहीं हुआ था। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट नबी हो, आखिरी नबी कौन है, या दीन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। उसके बाद when these people told all these things, then they went to, when they happened to go to मक्का, वहां पे जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, जब भी किसी से मुलाकात करते, इमीडिएटली व्हाट ही डज, उनसे बातचीत करते हैं और दीन की दावत देते हैं। जब दीन की दावत दिए थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जब मुबारक देखे थे, उनकी बातचीत, दे वर सो मच इम्प्रेस, सेइंग दैट ये जो आदमी है, ये आदमी इतना अच्छा है, इतना अच्छा बातें कर रहा है, तो ये झूठ नहीं बोलेगा। जो हमें दावत दे रहा है ना, जो दावत हमें मिल रही है, ये दावत में हक है, ये दावत हक वाली दावत है, इसमें झूठ कहीं शामिल नहीं है। सो उसके हिसाब से दे विल एक्सेप्ट दैट वन। तो पहले, और दूसरी चीज क्या है, और वो भी जानते हैं कि शायद यहूद इनके बारे में ही बोल रहे हैं, शायद दिस इज द आखिरी नबी। तो यहूदियों से पहले अंसार जाकर मिल जाते हैं किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इस दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सो फर्स्ट पीपल हु हैव एक्सेप्टेड इस्लाम इज व्हाट? औस एंड खजरत। इनकी टीम जो है वो दीन इस्लाम एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद अब दे वेर मोर हैप्पी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने स्ट्रांग है, मतलब दे आर नॉट, दे कैन नॉट हार्म अस बिकॉज वी आर with him, we are with him, हम लोग दीन इस्लाम कबूल किए हैं, we becomes brothers now, अब ये लोग हमें कुछ नहीं कर सकते। that is what they were thinking। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे इन लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे। कौन? यहूदी लोग मदीने में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, और एट द सेम टाइम जो आएंगे उनको लेकर हम लोग क्या करेंगे, दुआ कर रहे थे कि आने के बाद हम लोग जो कुफ्र करते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट जो है, उनको हम लोग कत्ल करेंगे, उनको निकाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, आने के बाद उन लोग क्या कहते हैं, करते हैं, पहचानते हैं उनको, पहचानने के बाद कुफ्र करते हैं। क्यों कुफ्र करते हैं? तो मतलब कुफ्र करते हैं, इंशाल्लाह द नेक्स्ट आयत में आपको पता चलेगा द रीजन एज टू व्हाई उन लोग इनकार करते हैं। कुफ्र करते हैं, तो कुफ्र करने की वजह से अल्लाह ताला क्या करता है? उन पे लानत भेजता है। लानत इन द सेंस, it means that रहमत से दूर। अभी based on this context, try to understand the ayat। फलम्मा, फिर जब जाअहुम, आ गया उनके पास, फलम्मा किन के पास? बनी इसराइल के पास, मतलब जो मदीने में थे। किताबन, एक किताब, किताब मतलब कुरान शरीफ, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से, इंदा मतलब पास, ओके, अल्लाह के पास से जब आ गया है, मुसद्दिकुन, वो तस्दीक करता है, वो कंफर्म करता, वो कहता है, लिमा, उसके जो माहुम, उनके पास है, उनके पास जो किताबें हैं, उन किताबों के बारे में कहता है। अगरचे कुरान शरीफ में तौरात, इंजील के बारे में, ज़बूर के बारे में बात नहीं हुई, तो इन लोग हर चीज छुपा देते थे। दे विल नॉट से, और उसमें रद्दो बदल होना जो भी है, लेकिन क्योंकि ये भी अल्लाह की किताबें हैं, तो एक किताब जो है दूसरी किताब की तस्दीक करती है, सेइंग दैट हाँ हमारे अभी सेम थिंग। फॉर एग्जांपल, in a school a teacher, math teacher comes, okay, math teacher comes, एक टीचर आई है, उसके बाद दूसरी नई टीचर आने वाली है, तो ये the old teacher what she says that नई टीचर आने वाली है, she is going to finish off your syllabus, I have to make a move, I have to leave the class and all those things, right? Then she goes off, then the new teacher comes down, she confirms that old teacher exists, मतलब उनके सब्जेक्ट है वो ही कंटिन्यू करते हैं, and then she says कि हाँ आपके ओल्ड टीचर है ना, आप ये
پڑھائے تھے آپ کے, تو آپ کو immediately she'll not start with a new class. She says کہ آپ کے اولڈ ٹیچر جو ہے آپ کو یہ لیسنس میں یہ پڑھائے ہیں, یہ رولس ہوئے ہیں, یہاں تک آپ کا ہوا ہے, اب یہاں سے آگے لے کے جاؤں گی. So the new teacher confirms about the old teacher teachings. Got it? ان کے بارے میں ہو, ان کی کتاب ہو, ان کے ٹیچنگ کے بارے میں وہ کنفرم کرتے ہیں, مطلب ری ورک کرتے ہیں, ری انفیسائز کرتے ہیں that the teacher has taught you all those things. ری کنفرم کرنے کے بعد again she will start with the new one. Otherwise if she doesn't reconfirm, تو جو بچے کیا بول سکتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. جب when she starts with the question she says یہ تو ہمیں نہیں پتا, وہ تو ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو کوئی نہیں سکھایا, ایسا یہ جھٹلانے کے چانسز ہائی رہتے ہیں. یہ جھٹلانا نہیں بول کے ریکنفرمیشن از امپورٹینٹ. کنفرم کرنا امپورٹینٹ ہے کہ آلریڈی آپ کی کتاب میں پہلی والی ٹیچر آپ سب کو پڑھا چکی ہے, یہ نیا نہیں ہے سبجیکٹ, یہ پرانا ہی ہے لیکن صرف ٹیچر بدلی ہے. اسی طرح جو دین اسلام کا جو ہے میسج ہے, the oneness of Allah, اللہ کی عبادت کرو, that is what all Rasul says the same thing, اللہ کی عبادت کرو, یہ جو ہے the same set of things is there in the whole set of نبی. ہر نبی وہی دعوت دیتے ہیں, دین اسلام کی دعوت اللہ کی طرف ہی بلا رہے. تو وہی کہتا ہے کہ یہ مصدقہ تصدیق دیتا ہے تمہارے پاس جو کتابیں ہیں, وہ جو کہتا ہے the same set of things. قرآن شریف میں is talking about it کہ یہ آیتیں, مطلب یہ زبور, قرآن, انجیل آئی تھی ان کے پاس, اور اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا تھا, دیز آر دا تھنگس. کے بعد ان لوگ چینجز کیے. ابھی ہمیں قرآن شریف میں ہی لکھا تھا نا کہ یہود لوگ ہے نا آیتوں کو بدل دیے تھے اپنے مرضی کے وجہ سے, اپنے خواہشات کے لیے آیتیں بدل دیے ہیں. کہاں سے مجھے آپ کو پتا چلا؟ دس قرآن شریف کنفرمز, تصدیق دیتے اس کتاب کی. It talks about that کتاب کہ وہ کتاب میں یہ سب تھے, اس میں یہ چیزیں رد و بدل کیے تھے. سو ہر چیز اٹ از ٹاکنگ. تبھی تو ہمیں آپ کو مجھے موسیٰ علیہ السلام کون ہے پتا چلا. اگر قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پورے تھنگس رہتے تھے, تو ہم موسیٰ کون ہے نہیں پتا, ابراہیم علیہ السلام کون ہے نہیں پتا, اسماعیل علیہ السلام نہیں پتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کس چیز کا پہلا کس کو پیدا کیا ہے, قرآن شریف ٹیلس. اس لیے یا پتا ہے آپ کو, کہیں اور سے نہیں سنے ہم لوگ. آدم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ جو ہے قرآن شریف ٹیلس us. Only then you and I came to know. Whereas موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آپ اور میں جانتے. بنی اسرائیل کے جو ان کو کیا کیا نعمتیں دی ہے, کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں تھے ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو پتا کیسے چلا؟ اللہ تعالیٰ was telling him through قرآن شریف, جو ہم لوگ اب پڑھ رہے ہیں آپ اور میں. So for that reason we are able to understand who is موسیٰ علیہ السلام. اور آپ اور میں انشاءاللہ آخرت میں قیامت کے ٹائم we will be the گواہی, we will be the witness. کیونکہ جب موسیٰ ان کو نوح علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنا مطلب میرا میسج جو ہے پھیلا دیے ہے, کیا تم نے میرا میسج دنیا کو دے دی ہے, اپنی امت کو بولے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب میں آپ جو بھی بولے ہیں میں پورا میری امت کو میں سکھا دیا ہوں, میں بولا ہوں, تو دین اسلام کی دعوت میں دیا ہوں. پھر اگین نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جاتا ہے. دین ہی سیز کہ کیا نوح علیہ السلام نے آپ کے پاس آئے اور دین کی دعوت دیے ہیں؟ تو ان لوگ انکار کر دیتے ہیں, جیسے نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور ہمیں کوئی دعوت نہیں دیے, دین کے بارے میں ہمیں کوئی نہیں سکھائے. پھر اگین اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلاتے ہیں. اچھا, نوح علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کی امت جھٹلا رہی ہے, آپ کو آپ کی امت کہتی ہے کہ آپ نے دین کی دعوت نہیں دی. اب یہ بتائیں آپ کے بارے میں کون کنفرم کرے گا, آپ کے بارے میں کون سفارش کرے گا کہ آپ دین کی دعوت دیے ہیں یا نہیں؟ دین ہی سیز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی. سفارش نہیں بول رہی ہوں, گواہی. کون گواہی دے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی کہ میں نے میرا میسج پہنچا دیا تھا. سبحان اللہ. یہ ہم لوگ آپ اور میں کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ جب چیز کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ گواہی دیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت گواہی,
کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دین اسلام کا اس طرح میسج کیے تھے، پھر اس کے بعد جھٹلائے تھے لوگ، اتنے سال میسج پاس آن کیے تھے، کشتی بنانا، یہ پورا سٹوری ہمیں سیکھے ہیں، رائٹ؟ قرآن شریف ٹاکس اباؤٹ دیٹ ون. سو جو انسان قرآن شریف پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو جو انسان قرآن شریف کا ہی نوز دیٹ ون، ہی ول اسپیک آن behalf آف نوح علیہ السلام آن دیٹ ڈے saying that yes انہوں نے قرآن شریف میں کنفرم دیا ہے، saying that انہوں نے اپنا دین کا جو میسج ہے پہنچا دیا ہے، اور دوسرے کو ان گواہی بنیں گے. پہلی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، دین کی گواہی، اور ان کی امت بھی گواہی دے گی. That is what we are called as امت وسط، the nation, the middle nation. ٹھیک ہے، تو we are going to be the گواہی for the people who denies. تو اس لیے قرآن شریف میں ہر چیز آتا ہے، ہر چیز. موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام، کہاں عاد، قوم عاد، کون سے قوموں پہ عذاب دیا گیا ہے، all these things الحمدللہ قرآن شریف talks about it. ٹھیک ہے، اوکے. کمنگ بیک ٹو لیسن، لما باوجہ اس کے جو معاہم ان کے پاس، ان کا پاس کیا تھا؟ تورات انجیل. وکانوا حالانکہ من قبل اس سے پہلے، تستفتحون وہ دعائیں مانگتے تھے. اس سے پہلے کہ مطلب جب قرآن آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان میں تصدیق کرتے تھے، تصدیق انہیں کنفرم کیا ہے قرآن شریف جو چیز ان کے پاس ہے. اور قانو حالانکہ تھے وہ قبل یستفتحون مطلب وہ فتح مانگتے. فتح مطلب وہ کیا کر رہے تھے؟ فتح مانگ رہے تھے. کس کے اوپر فتح؟ علی الذین کفروا، جنہوں نے ان پر کفر کیا، مطلب انصارس کے اوپر غلبہ پانا چاہ رہے تھے. دے وانٹ ٹو فائٹ، ڈسٹروائے انصارس، فائٹ نہیں ڈسٹروائے. فلما تو جب مطلب یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ آخری نبی آ جائیں گے تو ہم لوگ مل کر ان کو حملہ کریں گے اور ڈسٹروائے کریں گے. جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ماں جو عرف مطلب جو دعائیں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیج دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. عفرو انہوں نے پہچان لیا. اوکے، پہچان لیا. عرفہ مطلب پہچاننا. ان لوگ نے پہچان لیا. کفرو پہچان کر کیا کیے؟ ان لوگ کفر کیے، انہوں نے انکار کیا. ساتھ اس کے کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکار کیا تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم قرآن کا بھی انکار کرتے. فلعنت اللہ تو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. لعنت مطلب رحمت سے دور. علی الکافرین کافروں پہ لعنت بھیجتا ہے. اب یہ بتائیں گرلز، ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دس آیت؟ پورا کلیئر سمجھ میں آیا ہے آپ کو یہ آیت؟ جی میم، ہاں میم، الحمدللہ. الحمدللہ. ابھی دیکھیں یہی اس کا ہی نتیجہ ہے، مطلب the same thing after this one what happens is the آیت نمبر 90. آیت نمبر 90 کو دیکھیں غور سے. بئس ما کتنا برا ہے. کن کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ جو حرکت ان لوگ کیے تھے نا، کون؟ بنی اسرائیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے تھے، قرآن شریف کا انکار کر رہے تھے. بئس ما کتنا برا ہے. اس طرح مطلب بیچ ڈالا انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیچ ڈالا. بھی بدلے اس کے جو انفسہم اپنے نفسوں کو. اوکے، ان یہ کہ یکفرون انہوں نے کفر کیا. ابھی لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ حق کا انکار کر کر مطلب دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو بیچ دیتے ہیں. دنیا کو ترجیح مطلب they give importance to this دنیا and they will leave آخرت. بئسما مطلب برا. اوکے، اشترو بیچ ڈالنا. دیکھیں اشترا ورڈ جو ہے سیم ورڈ with opposite meanings، مطلب بیچ ڈالنا یا ایٹ دا سیم ٹائم خرید لینا. اوکے، خریدنا اور بیچنے کے لیے یہی ورڈ یوز ہوتا ہے. اشترو بیچ ڈالا انہوں نے. کنہوں نے؟ بھی ساتھ اس کے مطلب بنی اسرائیل میں. انفسہم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو بیچ ڈالے لوگ دنیا کے لیے. ان کیا کیے تھے؟ یکفرو انہوں نے کفر کیا. کفر یہاں کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہے. کفر مطلب انکار کرنا، حق کو چھپانا اس کفر، انکار کرنا اس کفر. جو انسان حق جانتا ہے لیکن کہتا نہیں ہے، چھپاتا ہے، that is also called as کفر. یکفرو انہوں نے کفر کیا. بما ساتھ اس کے جو انزلہ کس چیز پہ کفر کیا، کس چیز کو انکار کیا ہے؟ انزلہ نازل کیا. نزل اللہ نے بغین ضد کی وجہ سے. جو چیز اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا، قرآن شریف کی انکار کیا.
کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس کے زبان سے میسج، کس کے زبان سے جا رہا تھا قرآن شریف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کتاب کو بھی انکار اور کتاب کا جو میسج پہنچانے والے ہیں ان کا بھی انکار کر رہے تھے. اوکے، کیوں کر رہے تھے؟ بغین، ضد کی وجہ سے. کیا تھی وہ ضد؟ وی ول نو. ان یہ کہ ینزل، نازل کرتا ہے اللہ، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، اعلی، جس پر یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندے. اب یہاں پہ جو ہے دس از ایکچولی دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا انٹائر تھنگ، انٹائر تھنگ کا ٹرننگ پوائنٹ یہاں ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ہے نبوت، جو ہے نبوت مطلب پروفیٹہڈ. اوکے، نبوت کا جو سلسلہ ہے جو ہے بنی اسرائیل میں ہی تھا. بیکاز آف دیئر کیریکٹر، بیکاز آف دیئر بیڈ ایٹیٹیوڈ، ان کے پرابلمس، ان کے جو غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ناؤ دا نبوت ہیز بین چینجڈ، دا آنر ہیز بین چینجڈ، دا لیڈرشپ ہیز بین چینجڈ. تو دا لیڈرشپ از بین گیون ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو the leadership is being given. آخری نبوت کا ٹائٹل دیا گیا ہے. اوکے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی امت کو، ان کو اور ان کی امت کو چنا گیا ہے. ناؤ ٹل ناؤ ہی واز ود بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ. ابھی ناؤ اللہ تعالیٰ has chosen آپ صلی اللہ علیہ وسلم. He has chosen his ummah and he has given a complete different book to them، قرآن شریف. اینڈ ہی سیڈ کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتے. اور یہی، اور ان کے پریزنس میں ہی دین مکمل ہوتا ہے. سبحان اللہ. سو اتنا زیادہ پریولیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں پہ دیکھیں وہ چیز آپ سمجھے. دیکھیں جب پریولیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ہم سب کو چنا ہے اللہ تعالیٰ، ہم سب امت محمدیہ ہے، ہم سب کو چنا ہے اللہ تعالیٰ. دیٹ مینس ہم پر سب پہ ذمہ داری ہے، ہم سب پہ ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وداؤٹ اینی مقصد پیدا کیا ہے. ہم سب دنیا میں آئے ہیں ایک مقصد کے لیے. اس میں مقصد کو جانو، پہچانے اور اس کام پہ لگ جاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں دنیا میں لایا ہوں آپ کو میری عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ تم لوگ دنیا میں آؤ گے، اسکولنگ کرو گے، کالجز جاؤ گے، جابس کراؤ گے، یہ کامیں کرو گے، شادی کرو گے. ہمارے لیے یہ پرائمری ہو گیا ہے. یہ زندگی جینے کا مقصد از واٹ، یہ ہے. اور تھرڈ کیٹیگری، سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری میں قرآن، دعا. جب ضرورت پڑی تو نمازیں پڑھیں گے، جب تکلیف آئی تو اللہ کے پاس جائیں گے، جب ضرورت ہے تو نماز. کیا نعمتوں کے خوشی سے نمازیں ہوتی ہے، اس کا شکر گزاری ہوتا. وہ از another لیول. پہلا لیول یہ ہے تکلیف ہوگی تو اللہ کو یاد کریں گے، پر دوسرا لیول از واٹ، ہر حال میں شکر گزاری بننا. تو ہم سب کا ایمان کو وہ لیول پہ لے کر جانا ہے کہ ہر حال میں یا رب تیرا شکر، تیرے اب تو ہی دیا ہے، تکلیف تو ہی دینے والا ہے، راحت تو ہی دینے والا ہے. یہ کانسیپٹ از اگین وی نیڈ ٹو انکلکیٹ ان ourselves. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھو تو کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل اتارا ہے؟ بغین، ضد کی وجہ سے. ان کے ینزل، نازل کرتا ہے اللہ، اللہ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نازل کرتا ہوں، مطلب میں اتارتا ہوں اللہ تعالیٰ من فضلہ، اپنا فضل، اعلی، جس پر وہ چاہتا، میرا فضل جس پر میں چاہتا ہوں. سو اس میں فضل کیا ہے انشاءاللہ لیٹر آن سلائڈس میں آپ کو پتا چلے گا. یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں، اپنے بندوں. اب یہاں پہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے، بٹ آئی ہیو چوزن ہم ایز دا آخری نبی. مرضی میری ہے، میں نے تمہیں نبوت دی ہے. بنی اسرائیل کو وہی کہا جاتا ہے میں نے تمہارے ہی جنریشنز میں، تمہارے ہی نسل میں نبوت دیا ہوں میں. تو تمہارے نبوت تو جب دیا ہوں میں چھین بھی سکتا ہوں، میں چھین کر کسی اور کو بھی میں دے سکتا ہوں، میں جسے چاہے میرے بندوں کو دے سکتا ہوں. There is no rules and regulations, there is no conditions. So اب اللہ تعالیٰ what he did کہ اللہ تعالیٰ من فضلی، اپنے فضل اعلیٰ، جس پر یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فآباؤ، تو وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غضب کے. کون؟ بنی اسرائیل. علی غضب، غضب پہ غضب، غضب پہ غضب لوٹائے گئے. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب مہین، رسوا کن. اوکے، ہلاکت کرنے والی رسوا کن عذاب ہے.
Let us know the complete meaning of this. इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेने के बावजूद ये एक्चुअली व्हाट दे वर डूइंग, उन लोग दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह तू नो आखिरी नबी बोल रहा था तो वो भेज दे, सो दैट हम निजात पाएंगे। ओके, निजात पाए, किससे निजात पाएंगे? अंसार से निजात पाएंगे, इसके लिए दुआएं कर रहे थे वो। दिस इज एक्चुअली द दुआएं जो कर रहे थे। तो अल्लाह ताला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मदीने में हिजरत करने के लिए कहा, जब वो वहां पे आ गए तो उन लोग क्या किए? पहचान गए। पहचानने के बावजूद उन लोग इनकार करते हैं। वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन एज टू व्हाई उन्होंने इनकार किया है? वन इज हसद। हसद, व्हाई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी इनमें से क्यों नहीं भेजा? व्हाट इज द रीजन ऑफ हसद? हसद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे का मतलब नस्ल में से क्यों नहीं आए आखिरी नबी, अरब के नस्ल से क्यों नहीं आए? तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अपने फजल से नबूवत कौम अरब को क्यों नवाजा है? ये देखिए, दे शुड अंडरस्टैंड, हमारे ऊपर मतलब वी हैज ऑनर्ड अस, हमारे पास से निकाल कर लीडरशिप किसी और को दे रहा है, मतलब ही शुड अंडरस्टैंड के व्हाट आर थिंग्स दे हैव डन रॉन्ग। वो भी आप सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने फजल का मालिक है, अपनी मर्जी का मालिक है। वो जिसे चाहता है नवाजता है, जिसे चाहता है चुनता है। वी डोंट हैव द राइट्स, और वी डोंट हैव दो सेट ऑफ थिंग्स टू आस्क अल्लाह ताला, टू क्वेश्चन अल्लाह ताला। ओके, इनके हसद के नतीजे से ही उन पे गजब आया था। बिकॉज क्यों इनके ऊपर नबूवत क्यों छीन ली गई? बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड्स, द नेचर, उनका बिहेवियर की वजह से। इसका मतलब ये है, सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए भी यही है। जो इंसान अल्लाह ताला का इनकार करता है, अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाना हो, इनकार करना हो, गलत बातें करना हो, जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, वो कामें जो इंसान करते रहता है, तो अल्लाह ताला जो जो उसको ना दिया है नेमतें, वो नेमतें छीन लेगा। अगर एक इंसान को बोलने का नेमत दिया है, एंड ही इज नॉट यूजिंग इन अ प्रॉपर सेंस, एंड वो हमेशा बुराइयों में यूज कर रहा है, बुरे कामों में या बुराइयों में ही इट इज बीन यूज्ड, सो इफ अल्लाह विल्स, व्हाट ही डज, नेमत छीन लेगा। उसको जो दिमाग दिया है, जो दिमाग दिया है, ही इज यूजिंग ओनली फॉर बैड थिंग्स, बुराइयां, डिस्ट्रक्शंस के लिए। तो अल्लाह ताला चाहा तो क्या करेगा? उसका वो नेमत छीन लेगा। किसी और को जो जो हु इज नॉट सो इंटेलिजेंट, उसको दे देगा नेमत। नेमत देके मैं तुम्हें इंटेलिजेंट बना दिया हूँ और एक स्किल दे दिया हूँ, नाउ यू शाइन। लेकिन उसके पास ईमानदार है, वो सच्चा है, ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, अल्लाह ताला वो चीज पसंद करता है, ना कि तकब्बुर वाला इंसान को। ठीक है। बिसमा इश्तरो बिही अनफुसिहुम, बिसमा क्या है? नेमत की जिद है। ओके, नियम मतलब नेमत की जिद है। बिसमा कितना बुरा है। ये जो माँ वर्ड है ताकीद के लिए है, ताकीद मतलब एम्फसाइज का, मतलब कितना ज्यादा बुरा है, कितना बुरा। सू मतलब क्या है? बुराई है। बिसमा कितना ज्यादा बुरा है। ओके, बुराई के लिए। ओके, इश्तरऊ, इश्तरा का जिद है ये, मतलब ऑपोजिट। ओके, पीछे खरीदने, दोनों मतलब बेचने और खरीदने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इश्तराउ जो है बेचना और खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन लोग जो बेच रहे खरीद रहे, दैट इज व्हाट बिजनेस, तिजारत कहते हैं। बेचना और खरीदना का मतलब क्या है? तिजारत। ओके, बिजनेस। तो इन्होंने कैसा वाला बिजनेस खरीदा? खसारा वाला तिजारत, मतलब नुकसान होने वाला तिजारत, जिसमें लॉसेस होते हैं ना, वैसे वाला बिजनेस इन लोग ने किया है। खैर को अदना चीज से बदल दिया। खैर जो अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज है उसको छोड़ के बुरी चीज को, जो अदना कम तर चीज को ने उन्होंने चुन लिया। ओके, उन दैट मीन्स उन्होंने क्या किया? दुनियावी जिंदगी को इम्पोर्टेंस देकर आखिरत को बेच डाला। आखिरत को बेच डाला मतलब कुरानी शरीफ टॉक्स अबाउट आर आखिरत, मतलब इट टीचेस अस, हम लोग, आपको और मुझे आखिरत का संवारने के लिए तो कुरानी शरीफ आया है।
ہے نا. تو دنیا میں اچھا جیے، بیکاز دنیا میں ہم لوگ مسافر ہے، ہمارا گھر ہمارا ٹھکانہ تو وہ ہے. وہاں جانے کے لیے کس طرح تیاری کرنا ہے، دیٹ از واٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ہر کتاب کہتے تھے، ایون قرآن شریف اسٹائلز سیم سیٹ آف تھنگس. تو آخرت کے لیے ہی، ہماری تیاری کے لیے ہی قرآن شریف نازل ہوا. زندگی کس طرح جیئیں گے آپ لوگ، ہم سب زندگی کس طرح جیئیں گے، اور آس پر سننا ہم لوگ کرتے ہیں یا نہیں. جو انسان نیک ہے، اچھے کامیں کرتا ہے، آس پر سنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری ہے، دیٹ از جنہ، ہے نا. تو دیز سیٹ آف تھنگس از بین سیڈ. اب ان لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو خرید کر کیا کرتے ہیں، آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں. آخرت از واٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اینڈ قرآن شریف کو انکار کرنا. اس کے انہوں نے بڑی قیمت دی ہے، مطلب بڑا زیادہ، دیٹس وائی دا ورڈ بئس ما آیا، کتنا زیادہ برا کیے ہیں. دے ڈونٹ نو، لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکے کہ کتنا بڑا لاس ہے. دے ڈونٹ نو سچ اے بگ ہیوج لاس، کتنی بڑی قیمت ان کو چکانا پڑے گا. دے آر ناٹ اویئر آف دیٹ. اچھا، ان کے انکار کا تجارتی، مطلب ان کا انکار کا ریزن از واٹ. انسان ہر وقت یا تو نفع کما رہا ہوگا یا نقصان. انسان جو ہے دنیا میں جو ہے، آپ اور میں بھی، اب ہم سب بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا نقصان. اب کچھ نہ کچھ تو آپ کچھ کما رہے ہیں، میں بھی کچھ کما رہی ہوں. اب یہ ہر ایک انسان جو ہے اپنے کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، تو اس میں پلس یا مائنس ہوگا، کما رہا ہے یا میرے تو گھٹا رہا ہے، مطلب برائیوں میں جا رہا ہے یا اچھائی میں جا رہا ہے. ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ اس میں رہتا ہے. تو انسان دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے ہی ہے، ہی از اے بزنس میں ہی ہے. چاہے کوئی خریدے گا، دنیا کو خریدے گا، یا تھوڑے لوگ دنیا کو بیچیں گے، یا تھوڑے لوگ آخرت کو خریدنے کی کوشش کریں گے. آپ اور میں بیٹھے ہیں آخرت کو خریدنے کے لیے، تو آپ اور میں بھی تجارت ہے، تجاری ہے، تاجر ہے. انفیکٹ تاجر ان دا سینس اے بزنس پرسن. تو آپ اور میں بزنس پیپل ہی ہے. کیا ہمارا کام کیا ہے، ہم لوگ آخرت کو خرید رہے، دنیا کو بیچ رہے، دنیا کو چھوڑ دے رہے. ہم لوگ دنیا کو کم تر ترجیح دیتے ہیں. وی گیو مور امپورٹینس ٹو آخرت. آخرت اگین ہمارا سنوارنے کے لیے، واٹ از دا تھنگ، واٹ از دا ٹو امپورٹینٹ پرائم تھنگس آخرت سنوارنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہولڈ، دیٹ از قرآن اینڈ سنت. تو دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کرے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ دنیا میں زندگی عیش و آرام کرنا. دنیا میں بھی ہم لوگ رہ کے، دنیا میں جو کام ہے وہ بھی ایسے کام کرتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ہماری آخرت سنور جائیں. تو مقصد دنیا میں جینا، مقصد دنیا میں کامیں کرنا، مقصد ہر حقوق کو ادا کرنا، ہر ریسپانسبلٹیز کو بخوبی کرنا از واٹ اگین our destination is what، اپنی آخرت. تو آخرت کو جو انسان ترجیح دیتا ہے وہ انسان کامیاب ہوگا. جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو بیچ دیتا ہے، وہ انسان ناکام ہوگا. زندگی کو ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جس میں دنیا کا ہی فائدہ ہوتا ہے، جو قلیل ہے، لیکن آخرت کو کیا کر رہے ہیں، ان لوگ بیچ دے رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، آخرت کو ڈینائی کر رہے ہیں، انکار کر رہے. اچھا گرلس، یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، آخرت اور دنیا اور آخرت، بیچنا خریدنا، یہ ورڈس آر ویری ویری امپورٹینٹ. دنیا کو بیچنا، آخرت کو چھوڑ کر دنیا خرید لینا، یا دنیا کو بیچ دے رہے یا آخرت کو بیچ دے رہے. سو یہ جو ٹرمینالوجی جب یوز ہوتی ہے، یو شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ. سمجھ میں آ رہا ہے نا گرلس آپ لوگوں کو؟ ہاں میم، جی میم. الحمدللہ جی اوکے. میم. اچھا، ان یہ کہ یکفروا، انہوں نے کفر کے بما انزل اللہ بغین، جب اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بغاوت کرتے، کسی اور کے، دیکھیں، کسی اور کی چیز کو چاہنا، کسی اور کی چیز کو چاہنا از بغاوت. بغاوت از بغین، مطلب حسد کرنا، بغاوت کرنا، ظلم کا ظلم و زیادتی کرنا. یہ کیوں یہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں، کسی اور کی چیز کو چاہنا. ابھی تو آپ جب تک ان کے پاس نبوت تھی، اس کی عزت نہیں کیے تھے، اس کے قدر نہیں کیے تھے، اس کو نہیں مان رہے تھے، اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا وہ حکم فالو نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے لیڈرشپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے اور ان کی امت کو دے دیا ہے. اب ان کو حسد ہو رہا ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں ہماری چیز ان
کو دے دیا ہے. اب کسی اور کے بغین وائی دے آر لائک دس, کسی اور کی چیز کو چاہنا. بغین کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کی چیز کو چاہنا. جو ان کو لیڈرشپ اب دے دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب وہ چیز وہ چاہتے ہیں. ان کو نبوت ان کے نسل میں چاہیے, نبوت عرب کے نسل میں نہیں ہے, ہمارے نسل میں چاہیے. حسد کرتے ہیں کیونکہ جلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بغاوت کرتے ہیں, they used to go, ظلم کرتے ہیں. These are the things that they used to do. یہود کا حسد کے بنا پر انکار کرنا. کیوں انکار کرنے کا میجر ریزن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن شریف کو نہیں ماننے کا میجر ریزن از واٹ دیئر حسد. ان کا کفر, قرآن کا کفر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنا. مطلب کفر مطلب انکار. قرآن یہاں پہ صرف کفر ورڈ از بینگ یوزڈ. تو یہاں کفر میں دو چیز کا آتا ہے کہ قرآن شریف کا انکار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر. وجہ کیا ہے؟ یہود کا حسد اور بغاوت. These are the two major reasons as to why یہ لوگ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. ان یہ کہ ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل دے دے گا. یہاں پہ دیکھیں فضل, what do you mean by فضل؟ زیادہ عطا کرنا, مطلب جتنا چاہیے نا اس سے زیادہ دینا. اب جو حق ہے نا, حق سے زیادہ دینے کو فضل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو اور مجھے دیا ہے اس سے زیادہ جب دیتا ہے, that we say as فضل. فضل is nothing but احسان جتانا. احسان اور احسان از آلسو the same category. احسان مطلب جتنا دیتے ہیں, اس جتنا کرتے ہیں نا اس سے زیادہ کرنا, اس سے زیادہ سوچنا. اوکے, زیادہ عطا کرنا, بہت بڑی نعمت ملنا. کوئی بہت بڑی نعمت ملتے ہیں اس کو بھی فضل کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو نعمت ہے, یہاں پہ جو فضل, الفضل یہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہی یا قرآن. یہاں پہ مراد وہی یا قرآن ہے. قل بفضل اللہ برحمتہ. اوکے, تو قل بفضل اللہ و رحمتہ, اپنی رحمت اور فضل سے. تو مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اس آیت میں فضل کا معنی کیا ہے؟ قرآن, اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ اسلام. اوکے, that is what the scholar says. اب یہاں دیکھیں علی من یشاء من عبادہ. اب میں جسے چاہتا ہوں, علی من یشاء, جسے میں چاہتا ہوں اس پہ, ویسے بندے پہ میں فضل نازل کروں گا. اب یہاں پہ من جو ہے, من مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, دیکھیں ان یہ کہ ينزل, اوکے, ينزل اللہ, اللہ اتارے گا, من فضلی اپنا فضل, علی پر, من جس پہ, یشا وہ چاہتا ہے, من اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اتارے گا. یہ جو من ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اپنا فضل کیا. فَآبَاءُ بِغَضْبٍ عَلَى غَضْبٍ. غضب مطلب کیا؟ بدلہ لینا. غضب, غضب مطلب انتقام کا ارادہ کرنا. انتقام مطلب کیا ہے؟ بدلہ لینا. سخت سے نفرت دلانا, سخت نفرت دلانا. اللہ کیوں ناراض اور کیوں غضب آیا ان پہ؟ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوا ہے ان پہ؟ انہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان. ریزن as to why ان پہ دیکھیں, the reason as to why we need to know this, دیکھیں بی عذاب علی غضب, مطلب بی غضب علی غضب مطلب عذاب پہ عذاب, عذاب پہ عذاب. Why 2 times it is being written, وہ معلوم کریں. تو عذاب پہ عذاب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ان پہ, ان کو غضب, اللہ تعالیٰ غضب پہ ہے, ناراض ہے, غصے میں ہے. کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر اس کے باوجود ضد کی وجہ سے انکار کیے ہیں, پہچاننے کے بعد انکار کیے ہیں. دس از ون پنشمنٹ, مطلب ون ویری بیڈ تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن. عذاب پر عذاب کے ساتھ پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ بار بار ان پہ عذاب کیوں آیا ہے؟ وہ عذاب پر عذاب لے کر اپنے اعمال کی وجہ سے پلٹے ہیں, اپنے اعمال کی وجہ سے ان پہ عذاب پر عذاب آیا, عذاب پہ ڈبل عذاب جیسا. پچھلے کی باتوں میں بھی اگر دیکھیں گے, تورات میں کیا کرے تھے لوگ؟ چینجز کیے تھے, تورات کے چینجز کیے تھے. کون؟ ان کے باپ دادا لوگ تورات کے چینجز کیے تھے, رسولوں کو قتل کرتے تھے. ان لوگ اپنے ہی دیکھے رسول دیے ہیں ان کو, ان لوگ ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کا انکار کرتے تھے, عزت نہیں دیتے تھے, انکار کرتے تھے, رسولوں کا قتل کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے, رسولوں کے بارے میں جھوٹی
جھوٹے بیان کرتے تھے اور نبیوں کا انکار کرتے تھے لوگ. تو اس وجہ سے پچھلے قوموں میں مطلب اپنے جب ان کے رسول پہ بھی ویسی کرتے تھے، اسی طرح یہ نیا نہیں تھا ان کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں. اور تو دیٹس وائی عذاب پہ عذاب ان پہ آئے گا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ، یعنی سزا جو ذلیل کرنے والی اور ذلت والی ہے. ذلیل اور ذلت والا عذاب ان کو دیا جائے گا. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا انکار کرتے تھے، اس لیے یہ سزا ان کو مل رہی ہے. گناہگار مسلمان صراط سے گر جائے گا. گناہگار جو مسلمان ہے صراط سے گر جائے گا. عذاب انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا اور ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوگا. کافروں کے لیے جب وہ کافر گرتے ہیں، گناہگار جب گر جاتا ہے تو اس کے لیے عذاب پر عذاب ہی ہوگا. لیکن جب اگرچہ ایک مسلمان گناہگار صراط پہ گر جاتا ہے، اس پہ عذابیں آ جاتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کر اس کو پاک کرتا ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. البتہ کافر، مشرکین، منافق کو جہنم کے داروگار مطلب کیا ہے؟ what do you say؟ داروگار مطلب کیا ہے؟ what do you call the gate keeper؟ اوکے، گیٹ کیپر انہیں کیا کرتے ہیں؟ لے کر انہیں سخت سے سخت عذاب دیتے ہیں اور آگ میں ڈال دیتے ہیں. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ واٹ از اے سبق لیسن دیٹ وی لرن؟ یہود کو کفر پر ابھارنے والی چیز حسد تھی. یہود لوگ اچھے تھے، لیکن کفر مطلب انکار کرنے کا ریزن جو ہے وہ تھا حسد. تو آپ میں میرے میں حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد جو انسان کرتا ہے وہ کون سی چیز کو، برائی کو ابھارتا ہے. اٹ انکریجز the bad things in us. اوکے، کفر، انکار، بیڈ تھنگ ان اس، کفر کو ابھارتا ہے. وہی اور علم اللہ کا فضل ہے. جو بھی انسان کو، ہم سب کو الحمدللہ we are blessed with علم، نالج، جو بھی علم اللہ وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے. تو ھذا من فضل ربی، کوئی بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کہتے ہیں آپ کو آتا ہے، آپ کو اتنا نالج ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے، always have the habit of saying is ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، یہ میرا رب کا فضل ہے. مطلب جتنا میں مطلب اتنا نہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ دیا ہے. میں اتنا اس کا قابل نہیں ہوں، بٹ اللہ has chosen me and he is giving me more. اس رب کا فضل ہے. never ever take the credit of like میں کی ہوں، میں ہوں، میں پناہ نہیں کرنا چاہیے. the credit has to go to Allah subhanahu wa ta'ala always. اوکے، نبوت چھینی ہوئی چیز ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ has chosen آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو نکال کر نبوت کس پہ آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. the next thing what we came to know from this یہ کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے طرف کھینچنے کا سبب بنتا ہے. ایک گناہ جو کیے تھے لوگ پہلے، ان کے ہی مطلب ان کے ہی چیزوں کو کیا مطلب رسولوں کو قتل کرتے تھے، ان کا انکار کرتے، وہ گناہ تھا. رائٹ، وہ گناہ has actually encouraged them to do the same گناہ even to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک برائی کرتے ہیں تو دوسری برائی کو کھینچتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ بھی اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے. بیکاز ایک انسان ایک برائی کرتا ہے نا، تو دوسری برائی آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے. اس میں شک نہیں رہتا ہے، شرمندہ محسوس نہیں ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے، یا he will not feel bad because already he started doing it. اس کا قتل کیا ہے، اس کو کر رہا ہے، تو یہاں پہ بھی قتل کریں گے، what big deal. تو اس طرح ہو جاتا ہے. اوکے، تکبر حق کو قبول کرنے کا راستے میں رکاوٹ ہے. جو انسان میں تکبر ہے وہ انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا. تکبر کا اگین ڈیفینیشن از واٹ؟ کیا؟ حق کو انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا. حق کا انکار، اب یہاں پہ دیکھیں لوگ تکبر کرنے کا مطلب دو بھی کر رہے. حق کا انکار مطلب کیا ہے؟ کتاب، اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں. دوسری چیز، دوسروں کو حقیر سامنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو they were not giving importance, they were not giving ترجیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی سمجھتے تھے. آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ کیسے بن گئے ہیں؟ How can you be? And that too you are not from a privileged nasal. You are from Arab. You are from Ummi. They don't consider Arab people as more knowledgeable because وہ خود آتے ہیں یہاں اسکالرس ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے مشورے لیتے ہیں. عرب آ کر یہودی اسکالر سے مشورے لیتے ہیں. So who are you that you claim saying that we have to listen to you, we need to go you, how? Why should we listen to you? Why should we obey you?
یہ چیز ان پہ انا از دا تھنگ, دا فیکٹر از واٹ انا, تکبر از دا فیکٹر. کافروں کے لیے قیامت کے دن ذلت, رسوائی اور رسوا کن عذاب ہے. کافروں کے لیے دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ ہیز سیڈ, جو انسان انکار کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے, قیامت کے دن ذلت, رسوائی اور رسوا کن عذاب ہے. تو الحمدللہ we are done with our ayat. اور we'll end our class. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آیت سمجھ میں آیا نا گرلس آپ لوگوں کو؟ جی ہاں میم جی میم الحمدللہ الحمدللہ. ابھی آپ لوگ کریں گے کیا, گڈ گرلس کی طرح اس کو یاد کریں گے آپ لوگ. اوکے, دیٹ از ویری امپورٹینٹ گرلس. میک شیور دیٹ یو لرن دس ون. جتنا آپ لوگ یاد کریں گے نا آسان ہوگا. آیتوں کو یاد کرتے جائیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ٹائم ملا تو I'll be asking you. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے, آپ صرف بیٹھے ہوئے رہیں گے. لاسٹ مومنٹ میں آپ کو جب میں بولوں گی if I ask you, you should not be in that way. ابھی سے یاد کرنا اسٹارٹ کریں so that inshallah it becomes easy for you. ٹھیک ہے. So we'll end our class. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.